نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز مہمانان گرامی، سامعین کرام، آج کی یہ بہت خوبصورت تقریب جو ہر لحاظ سے بہت اہم ہے، میں ان حضرات کا یہ ایک خوبصورت تقریب ہے جو حوصلہ افزائی کے لیے، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اگر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو تو ہر کام آگے بڑھتا ہے، اور اگر لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ ہر اچھے کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کریں گے، جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں ان کو اعزازات سے نوازا گیا، اور ایک بات اور بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے اور فیصلے انہیں پرابلم کا سامنا ہے، ان کی مدد کی جائے۔ بعض ذہن اور بعض بچے اتنے ہوشیار اور سمجھدار ہیں، اگر ان پر توجہ دی جائے تو وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے ایک سرمایہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس مہنگائی کے دور میں یہ کیسے ہو؟ لوگوں کو اپنے گھروں کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہے، تو وہ ٹیلنٹ جو لوگوں کے اندر ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کی کمیونٹی اس لحاظ سے بہت قابل تحسین ہے اور قابل رشک ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کر کے انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک فرد کے ساتھ احسان نہیں ہے، یہ ایک قوم کے ساتھ نہیں ہے، یہ ملک و ملت کے ساتھ ہے۔ آپ ملک کو، آپ ملت کو ایک ٹیلنٹ دے رہے ہیں، انہیں ایسے افراد مہیا کر رہے ہیں جو حقیقت میں ایک اچھے ذہن کے مالک ہیں اور اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک مجبوری اور پرابلم تھی، اور آپ اس پرابلم کو دور کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ کی بھلائی کے بارے میں سوچے۔ یہ صرف لوگوں کی بھلائی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی بھلائی ہے۔ آپ معاشرے کو کھڑا کریں۔ اگر ہمارا ملک پاکستان، اس میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو ہمارے ملک میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ لوگ یہاں اسے استعمال کرنے کے بجائے بیرون ملک جا کے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے ملک میں استعمال کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے ملک کے لوگ ترقی کریں گے، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہماری معاشت اچھی ہوگی، اس ملک کو ترقی حاصل ہوگی۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم پروگرام میں ہمیں جو ہے موقع دیا اور مدعو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس کام کو جو بڑی خوبصورتی سے وہ کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے یہ بڑھتا رہے۔ اسی طرح ان کے ہم بچوں کو حفاظ اور ان کے سلسلے میں دینی تعلیم کا بھی ایک اچھا رجحان ہے، اور بچوں کو حافظ اور قاری بنا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں، یہ دین اور دنیا جدا جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین کو دین کے راستے پر چلیں۔ یہ ایک ہی چیز ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن اور سنت پڑھائیں گے تو ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور سنت کے ماتحت ہیں، اور اس کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سارے عالم کے لیے ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، آپ کو ہادی عالم فرمایا گیا، آپ کو رحمت کل فرمایا گیا، آپ کو رحمت کا مجسم فرمایا گیا، آپ کو سردار کائنات فرمایا گیا، آپ کو حسن کائنات فرمایا گیا، اور آپ کو عزت اور جلال اور جمال کائنات اور حسن کائنات فرمایا گیا۔ آپ کی وجہ سے اس کائنات کا حسن ہے۔ اگر آپ اس حسن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، وہ حسن بھی بڑھے گا، ترقی بھی ہوگی، اور دنیا کمال کو بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ کی بھرپور تالیوں میں تاکہ آپ لوگوں کے آنے کا پتہ چلے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تالیوں میں کنجوسی نہ کریں، ابھی ایوارڈ سیریمنی باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرے دوست عارف حبیب، حاجی غنی صاحب اور دوسرے حضرات، بہت بہت شکریہ آر بی فاؤنڈیشن کا اور فرقان بھائی کا۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں، میں یہ دوسری دفعہ آیا ہوں ان کے فنکشن میں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے شاگردوں کو ہمیں بھی اس میں ان کو جتنی
مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک نیک کام میں جتنا ہم حصہ ڈال سکیں وہ بہتر ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کوئی یوتھ کو ایڈوائز کرنی ہے یا کوئی کہنا ہے، تو میں نے مختصر ایک ہی ایڈوائز کی تھی، وہی میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹائم کی قدر کیا کریں، جس کو وقت کا احساس ہے وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کافی بہت اچھا گیدرنگ کی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیشہ کامیاب رکھے، اور جب بھی کبھی ہمارے تعاون کی کسی قسم کی ضرورت ہو ہمیشہ آپ کے اچھے کاموں کے لیے ہم حاضر ہیں۔ بہت بہت شکریہ کے لیے، اور یقیناً آپ سب جمع ہیں ہمارے لیے نہیں، اپنا تحفہ لینے کے لیے، تو پھر کنجوسی کیسی؟ چاہیے نا آپ کو گفٹ، تو پھر کچھ دینا پڑے گا، تالیاں ہی دے دیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گی سر عارف حبیب صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور کچھ الفاظ ہم سے شیئر کریں۔ سر عارف حبیب صاحب کے لیے تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جہانگیر صدیقی صاحب، آج کے مہمان خصوصی غنی عثمان صاحب، رحیم جانو صاحب، رفیق صاحب اور دیگر علماء، داؤد جان محمد اور میری بہنیں، بیٹیاں اور بھائی، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں اس تقریب میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ تو یہ ریلیجیس ہائر ایجوکیشن ایونٹ ہے اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان کو اور ہماری کمیونٹی کو جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن پروموشن کی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ہماری میمن کمیونٹی میں جو یہ ایک قسم کی ایک گروپ جو ہے وہ بنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ میمن ایجوکیشن مانیٹری فاؤنڈیشن۔ یہ میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ جو ہے، یہ ہمارے جو میمن انٹرپرینورز ہیں انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور حال ہی میں اس کا میمورنڈم آرٹیکلز اپروو ہوئے ہیں، اور اس میں بہت ہی زیادہ انٹرپرینورز جو ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈونیشنز اور کنٹریبیوشن کیے ہیں۔ اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میمن کمیونٹی میں کوئی بھی جو ہے وہ فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو کہ جن کو فائنینشیل اسکالرشپس کی ضرورت ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوگی، اور اس میں آل پاکستان میمن فیڈریشن، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ان کا لیڈنگ رول ہوگا۔ وہ آلریڈی ہماری جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسکولز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ اس چیز کا انتظام ہوگا کہ ہماری میمن کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ ایجوکیشن سے محروم نہ ہوں، اور اس میں اسکولز، کالج، یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن بھی شامل ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ عربی میڈیا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک الحاق کرے گا، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرے گا کہ تاکہ وہ جو ویژن ہے اس ویژن کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ اور پھر ہمارے کمیونٹی میں اور ہمارے معاشرے میں پرٹیکولرلی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ظاہر سب سے پہلے بچوں کو جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے وہ قرآنی تعلیم دی جاتی ہے، قرآنی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے لیے بہت سارے فیملیز، بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ حفظ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کا رجحان جو ہے وہ بہت ہمارے ہاں زیادہ ہے، جس کو میں چاہوں گا کہ یہ رجحان قائم رہے، اور اس کے لیے جو بھی ہمارے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، وہ اس چیز میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ حصہ ڈالیں۔
تو میں ایک بار پھر عربی میڈیا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس قسم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس قسم کے ایونٹ جو ہیں وہ آرگنائز کرتی ہیں. آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ شاباش ہے کہ آپ ان قسم کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. آپ تمام لوگوں کے لیے نیک خواہشات. شکریہ.